اصل لیڈر وہی ہوتا ہے the one who leads from the front، اور وہ لیڈر ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو ایک سوال ہے جو ہمیشہ زیادہ تر آگے سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سر اگر ہم نرمی کریں گے تو پروسیسز ہی نہیں فالو ہوں گے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس میڈ کو ڈانٹوں گی نہیں، جب تک میں اس امپلائی کو ماروں گا نہیں، اس کو ذلیل نہیں کروں گا، اس کو بتاؤں گا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تب تک میری کمپنی گرو کیسے کرے گی۔ فورن منسٹری بھی تھی اور انٹیریئر منسٹری بھی تھی، ہر طرح کا نظام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے۔ تو کیا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا اللہ کے نبی پروسیسز کو فالو کر رہے تھے، یا آپ کو پروسیسز فالو کرنے زیادہ اچھے طریقے سے آتے ہیں؟ ہم لوگ اپنی اکثر ٹریننگز میں آرگنائزیشنز میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں لیڈ کرنے کے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے سختی کا، مار دھاڑ کا، غصے والا طریقہ، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے نرمی کا، پیار کا، محبت کا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے، اصل لیڈر وہی ہوتا ہے the one who leads from the front، اور وہ لیڈر ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ایک سوال ہے جو ہمیشہ زیادہ تر آگے سے سننے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سر اگر ہم نرمی کریں گے تو پروسیسز ہی نہیں فالو ہوں گے۔ اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے میں بڑا ایک سمپل سا جواب آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور ذرا آپ اس بات کو سوچئے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ پروسیسز کو فالو کرنے والے ہیں؟ آپ اپنی کمپنی میں، آپ نے بڑی شاندار کمپنی بنائی ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے، جس پہ آپ کو بہت زیادہ فخر ہے، اور آپ کو ان پروسیسز پہ بڑا ناز ہے کہ بڑے شاندار میں نے پروسیسز بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کے ان پروسیسز سے زیادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروسیسز کو لے کر چل رہے تھے کہ نہیں؟ جو کہ صرف داخلی نہیں تھے بلکہ خارجی اس لیول کے تھے کہ جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، نہ صرف ان کو خطوط لکھے جا رہے تھے بلکہ ان کے ساتھ جنگیں بھی ہو رہی تھیں، اور داخلی فورن منسٹری بھی تھی اور انٹیریئر منسٹری بھی تھی، ہر طرح کا نظام تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہے تھے۔ تو کیا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا اللہ کے نبی پروسیسز کو فالو کر رہے تھے، یا آپ کو پروسیسز فالو کرنے زیادہ اچھے طریقے سے آتے ہیں؟ اور اگر اس کا جواب یہ ہے، اینڈ آئی ہوپ یہی جواب ہو کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ اچھے پروسیسز کو فالو کرنے والے تھے، تو میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کو ایک بات کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اسٹڈی کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک لیڈر صحیح معنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب چھوٹی سی کوئی کمپنی بنا لیتے ہیں تو اس میں ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کال آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم نے ایسے کیا، کیوں کیا؟ تم نے ایسے کیوں کیا؟ ایسے نہیں تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ پورا اسوہ حسنہ اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایک خاص بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے تو یہ کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ میٹنگ میں اگر ایسے کہیں گے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یا ہمارے ڈپارٹمنٹس میں کیا ہو گیا کہ وہ ایسے ہو رہا ہے، تو جس بندے کی بات ہے اس بندے کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اور باقیوں کے لیے بھی یاد دہانی ہو جائے گی۔ بٹ نو، وی وانٹ ٹو میک این ایگزامپل آؤٹ آف ہم اور ہر۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کے سامنے اس کو ذلیل کریں، اور ہمیں اپنے دماغ میں نا اس کی جسٹیفیکیشن بھی بنائی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو صحیح طریقے سے بتائیں گے تبھی تو یہ گرو ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہے، اور 10 سال کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں، اور وہ خادم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خادم، کین یو امیجن خادم کون ہوتا ہے؟ 9 to 5 جاب نہیں کر رہا آپ کے پاس، لگے بندھے اصول و ضوابط کے اندر نہیں جاب کر رہا، وہ ہے جو 24 گھنٹے آلموسٹ آپ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ تو کتنی جگہوں پر ایسا ہوگا کہ یہ بندہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ غلطی کریں گے۔ اب 10 سال اتنی کلوز پراکسیمیٹی میں گزارنے کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں کیا، اور انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا، صرف اتنا بھی نہیں کہا۔ تو اب آپ سے اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ کیا اللہ کے نبی پروسیس کو فالو کرنے والے نہیں تھے؟ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک میں اس میڈ کو ڈانٹوں گی نہیں، جب تک میں اس امپلائی کو ماروں گا نہیں، اس کو ذلیل نہیں کروں گا، اس کو بتاؤں گا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تب تک میری کمپنی گرو کیسے کرے گی؟ بہت چھوٹے ویژن کے ساتھ ہمارے جو لینز ہیں، جو اینک ہم نے لگائی ہوتی ہے، وہ شاید چند سینٹی میٹرز تک ہی دیکھ پاتی ہے، لانگ رن میں ہم جو لمبا ویژن ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تغافل سے کام لیں۔ تغافل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلے بندے کی غلطی ہے، مگر آپ جب اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہو، جب آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہو، تو آپ ایسے بات کرتے ہو کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے غلط کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا سٹائل تھا۔ This is a big journey that we need to embark on۔ اور
وہ ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہم سٹڈی کریں، چاہے ہماری لیڈرشپ ہمارے گھر کے لیول پہ ہو کہ جس میں میرا رول ہسبینڈ کا ہے، یا وہ ایک خاندان کے لیول پہ ہو کہ جس میں میرا رول ایک گھر کے بڑے فرد کا ہے کہ جو باقی سارے بچوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، یا میرا رول کسی چھوٹی کمپنی میں ٹیم لیڈ کا ہو، مینیجر کا ہو، یا کسی بڑی کمپنی کے CEO کا ہو، یا کسی ملک کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کا ہو۔ آپ کسی کیپیسٹی میں بھی اگر لیڈر ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آن اے وار فوٹنگ، ریڈ الرٹ اپنی زندگی میں جاری کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیڈرشپ سٹائل کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔